یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 47. 28th of April 1991. Wise in headquarter Jamaat Khana of Calgary. Ya Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ya Qiyamah. لوہ کلم من نت اٹھ دیکھیا ایک کو رد جیسیا فہم مکر دعوے پڑیا سو لکھا رد جکیا میں ایک عرض کروں جماعت کو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جاؤ. باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں, پلیز تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. جنان کے اس پاک کے اندر مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے. جنان کے اس پاک کے اندر گربی صدر دن ماں باپ نے عزازیل کی بات کی ہے. عزازیل ایک جن کا بیٹا تھا اور انہوں نے جنات میں بہت طوفان مچایا. آدمی کی اس وقت پیدائش نہیں ہوئی تھی. آپ کو یہ بات پتا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے نور میں سے فرشتے بنائے ہیں اور آگ میں سے جنات بنائے ہیں. قرآن پاک کے اندر جنات کا ذکر ہے اور جن انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہے. جنات کی جو فزیکل چیز ہے وہ ہماری طرح کی ارتھلی باڈی نہیں ہے. ان کی جو باڈی ہے وہ آگ میں سے پیدا ہوئی ہے. ایسا سمجھ لو کہ دھواں ہے, آگ جل رہی ہے اور اس کا دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں کو خدا تعالیٰ نے ایک شکل دی. ٹورسو کے اوپر وہ انسان کی طرح ہے. بعض جنات کے سر کے اوپر سینگ ہوتے ہیں, داڑیاں ہوتی ہیں. ان کی آنکھیں ہمیشہ انگارے کی طرح لال رہتی ہیں, لیکن کمر سے نیچے ان کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے کبھی مرمیڈ دیکھی ہے؟ اس طرح دھوئیں کی ایک پوچھڑی جیسی ہوتی ہے, پاؤں نہیں ہوتے اور وہ فلوٹ ہوتے ہیں. ان کو زمین پہ چلنے کی ضرورت نہیں. جنات کو خدا نے آگ میں سے بنایا ہے. بعض ایسے جنات بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جو دھواں ہوتا ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہو. جنات کے اندر کافر بھی ہیں, مومن بھی ہیں. اسی جنان کے اندر ایک پاک ہے, شالی ذوالفقار دنیا سمجھایا. مولا علی مرتضی علی نے ساری دنیا سمجھائی. علم مجھے نہ پتینا, اگر جنہوں نے علم نہیں مانا انہوں نے ظلم کیا, فتنہ کیا. 1.25 لاکھ جب راجا ماریا
محمد کلمہ جینا، میں نے راج بدل دیا اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو قسم کے راج بولے جاتے تھے، لیکن جو پہلا راج تھا وہ سچا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 1.25 راجے مارے۔ اس دنیا کے اندر اربوں کے اندر اربوں کی ساری بستی 10 لاکھ کی بھی نہیں تھی، تو 1.25 راجے کہاں سے آئے؟ ہمارے جنانوں میں بڑے بھید ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ابھی یہی چیز دیکھ لو کہ شاہ علی ذوالفقار دنیا سمجھائی، ساری دنیا کو سمجھایا، مگر جنہوں نے علم نہیں مانا ایسے 1.25 راجوں کو مولا نے مار ڈالا۔ 1.25 راجا اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کے اوپر حکومت کرے۔ یہ اشارہ اس پاٹ کا جنات کے اندر تھا۔ مولا علی نے لاکھوں جنات کو مارا۔ یہ جنات کتنا کرتے تھے؟ جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس دنیا کے اوپر جنات تھے۔ ان جنوں نے فتنہ کیا، خدا کا وروध کیا، تو حضرت جبریل کو خدا نے حکم کیا کہ ان کو جا کے ختم کرو، اور جبریل علیہ السلام نے تمام جنوں کو ختم کر دیا، مگر وہ جن کہ جو نیک اور عابد تھے ان کو رہنے دیا۔ اب ان میں یہ ایک چھوٹا بچہ تھا جن کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 4,000 5,000 ہزار سال تک ان کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور جنات کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکے، بکری کی شکل میں، گائے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں، اور بعض جنات ہیں کہ جو انسان کی شکل کے اندر بھی آتے ہیں، وہ اپنی دہی کو دھارن کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت خدا نے فرشتوں کو بھی دی ہے اور جنات کو بھی دی ہے۔ قرآن شریف میں اور ہمارے جنانوں میں ایک اور ایسی حکایت ہے یاجوج اور ماجوج کے علاوہ، یعنی یاجوج ماجوج وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے ورودی ہیں اور فتنہ کرتے ہیں، وہ اینٹی گاڈ ہیں۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے ایک اور ذکر کیا ہے اور وہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ یہ بھی 2 فرشتے تھے کہ جو انسانی روپ لے کے دنیا میں اترے۔ تو یہ عزازیل چھوٹا بچہ تھا، حضرت جبریل کو رحم آیا، اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ خدا سے عرض کی کہ مولا میں اس کو لے آیا ہوں، تیری اجازت چاہتا ہوں، میں اس کو عبادت سکھاؤں گا۔ خدا نے کہا اچھا تو اگر مانگنی کرتا ہے، لیکن یاد رکھ یہ ایک دن تجھے دکھی کرے گا۔ عزازیل کو عبادت سکھائی، مذہب سکھایا، آہستہ آہستہ روحانی بلندیاں چڑھتا رہا، روحانی لیول بڑھتی گئی عبادت کے کارن سے، اور فرشتہ بن گیا۔ فرشتے بننے کے بعد پھر بھی ترقی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اس کی، یہاں تک کہ وہ معلم الملکوت بن گیا۔ فرشتوں کو ٹیچ کرنے کے لیے خدا نے اس کو اپوائنٹ کیا۔ معلم کہتے ہیں ٹیچر کو۔ عبادت کے زور سے ایک دن یہ ایسے درجے کے اوپر پہنچا کہ جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لوح ایک تختی کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، پتھر کا ایک پیس ہوئے اس کو لوح کہتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ کو خیال ہوئے، یاد ہوئے، کبھی سنا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو خدا نے اس کو 10 تختیاں دی تھیں، یہ بھی لوح ہے۔ اس نے لوح کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ فرشتوں میں سے ایک کو خدا ڈسمس کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، رد کر دے گا۔ تو اس کو ایسا ابھیمان آیا کہ کون ہو سکتا ہے یہ فرشتہ؟ خود کا خیال نہیں آیا، اس کی نظر میں خیال میں ایسا ہوا کہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہ ڈھونڈنے لگا کہ کون سا فرشتہ ہے کہ جس کو خدا رد کر دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ فہم مکردار پڑیا، فہم
کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، کسی چیز کو گراسپ کرنا، سمجھ سوچ کے اس نے دعویٰ کیا، مغروری کی، ابھیمان کیا اور اپنی مرضی سے اس نے مذہب کے اندر پھیر پھاڑ کیا۔ مذہب کیا ہے؟ خدا کی تابع داری۔ یہ دین اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ تو اس مغروری کی وجہ سے وہ راندا گیا۔ اب واستکبر وکان من الکافرین، عزازیل نے تکبر کیا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کی عبادت کو ڈسمس کر دیا، اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی عبادت کو روئن کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹرن انٹو اے ہیریٹک اینٹی گاڈ۔ دینداروں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اسماعیلی مسلمان۔ ہم اسلام کے اوپر اپنے طریقے سے چلتے ہیں، اور اپنے طریقے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کرتے ہیں، اپنے طریقے سے میرا مطلب ہے کہ وہ طریقہ جو ہمارے اماموں نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے سب سے پہلا امام مولانا مرتضی علی اور ہمارے سب سے پہلا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی نبی کے اس پنتھ کے اوپر، علی نبی کے اس مذہب کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ یہ علی نبی کا جو دین ہے، علی نبی کا جو مذہب ہے، یہی سچا ہے اور نہیں، دوسرا نہیں۔ اور اس مذہب کو اگر آپ نے اختیار کیا، یعنی ہم سب نے اختیار کیا ہے، تو پھر ہم کو اس مذہب کے اوپر اپنی مرضی سے نہیں لیکن اپنے مرشد کی مرضی سے چلنا چاہیے۔ وہ جو حکم کرتا ہے اس پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کو ہم اپنے مذہب میں فرمان برداری کہتے ہیں۔ جی فرمان مانو تو پھیرا چلے، پرشا کہتا اتریے پار جی، اے تمہیں ستے امرا پوری پام شو اے مجان جو نر دھار جی۔ فرمان مانو گے تو یہ جو پھیرا ہے، ہم انسان بنے ہیں، یہ سفل ہوگا، ہم سکسیسفل بنیں گے۔ فرمان مانو تو پھیرا چلے، پیر شاہ کہتا ہوں اتریے پار۔ یہاں پیر شاہ کا جو اشارہ ہے وہ بیت الخیال کی عبادت کی طرف ہے۔ پرانے زمانے کے اندر جو بیت الخیال کا جاپ دیاتے تھے ہمارے پیر، امام اس وقت ہندوستان میں نہیں آتے تھے، تو پیروں کی طرف سے جو ہمیں جاپ ملتا تھا وہ جاپ پیر شاہ کا ہوتا تھا۔ پیر شاہ کا جاپ جب ہے تو یہ پیر شاہ کا جو جاپ ہے، یعنی بیت الخیال کی عبادت کرے، مولا کا فرمان مانے۔ کہتے ہیں کہ تم ایمان سے پار اترو گے۔ سب کہتے ہیں ایمان کو، سب کہتے ہیں سچائی کو، سچائی کے اوپر عمل کر کے ہم پار اتریں گے۔ آپ کو بڑی عمر کے لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ ہماری ایک پرانی دعا تھی۔ یہ عربک دعا سے پہلے ہم دعا جو پڑھتے تھے وہ ہندی دعا تھی، اس کے اندر فارسی اور عربی کی بھی مکسچر تھی۔ وہ دعا تھی، دعا پڑھو دعا پڑھو، یہ اعلان ہوتا تھا اس قسم کا، دعا پڑھو مفتی صاحب، دعا پڑھو کمریا صاحب، دعا پڑھو اللہ میرا حق نام گنو، مولا علی ایمان سانجائے گنا، برکت دعا سازی یا سمنی جو کچھ بھی ہے، لین کی شاطوں کے درگاہ میں قبول کر، نور مولانا شاہ کریم حضر امام۔ وہ زمانے میں ہم امام سلطان محمد شاہ کا نام لیتے تھے۔ وہ دعا پھر صدر دین نے بنائی تھی۔ گرپی صدر دین کی اس دعا کے اندر پیر مولانا علی شاہ ماں باپ نے کچھ تھوڑا ایڈیشن کیا، اور وہ یہ تھا کہ بڑے سجدے میں، اس سجدے میں بڑا سجدہ جو تھا وہ اس طرح تھا کہ ہم زمین پہ سجدہ کرتے تھے اور اس کے اندر 16 دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس سجدے کے بعد مولانا علی شاہ ماں باپ فرمایا
کہ تم 2 تسبیحاں ایڈ کرو، 14 دانے کی یالی کی تسبیح، 14 دانے سلوات کی تسبیح۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہے اور بہت سی عادتیں پرانی چلی آتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں دینداروں کہ وہ جو عمل کرتے ہیں تو سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، اپنی مرضی اور من سے کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو سیکھنا چاہیے اور صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ ابھی وہ تسبیح کے اندر 14 دانے گن نہیں سکتے، کیونکہ تسبیح کے اندر جو چھوٹی تسبیح ہے اس میں 11 دانے ہوتے ہیں، اور وہ زمانے کے اندر ہم 11 دانے کی تسبیح یعنی جس میں کمپلیٹ 33 دانے ہوتے ہیں، 11 11 11، ہم وہ یوز نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے وہ ہمارے طریقے کی تسبیح نہیں ہے۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کی جو تسبیح ہے وہ 33 33 33 اور بیچ میں وہ 2 منکے ہوتے ہیں، اس طرح سے 101 بچتے ہیں۔ تو 14 دانے پھر ہاتھ کے اوپر گنتے تھے۔ 4 انگلیوں کے اندر یہ 12 پور آتے ہیں، 12 حصے ہوتے ہیں۔ ہم کو بزرگوں نے سکھایا کہ کبھی تسبیح نہیں ہے اور تم دعا پڑھ رہتے ہو تو ہم اپنے ہاتھ کے اوپر تسبیح کا استعمال کر لیتے تھے اور یہ گنتے تھے۔ تو بعض آدمی اپنے انگوٹھے کے 3 بھاگ لیتے ہیں، بعض آدمی 2 بھاگ لیتے ہیں۔ اگر 3 بھاگ انگوٹھے کے بھی لے لو تو 5 انگلیوں کے اندر 15 حصے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس کو بھی 2 حصے لے لے تو پھر اس کا حساب 14 ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے تھے۔ علی شاہ بابا فرمایا 14 دانے سلوات کے، 14 یادی کے۔ آہستہ آہستہ جماعت کے اندر کئی لوگ دعا پڑھانے والے کچھ مسٹیک کرتے تھے، کوئی 12 پڑھ لے لے، کوئی 14 پڑھ لے لے۔ ہم بھی ابھی بھی ہماری جماعت کے اندر تسبیحیں نکلی ہیں، عورتیں بھی تسبیح نکالتی ہیں، مرد بھی نکالتے ہیں۔ ہارڈلی 1 یا 2% میں نے تسبیح نکالنے والے کو برابر 33 دانے سنا۔ آج بھی تسبیح نکلی تو 33 دانے ہوئے، 33 نہیں ہوئے۔ مولانا علی شاہ فرمایا اگر تم کو مرشد یہ کہتا ہے کہ 14 قدم کے اوپر تم زمین کھودو تو اندر سے جواہرات نکلیں گے، تو تم اگر 13 پہ کھودو گے تو جواہرات نہیں ملیں گے، اگر 15 کرو گے تو جواہرات نہیں ملیں گے، 14 پہ ہی وہ خزانہ دفن ہے، اس لیے 14 means 14۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر۔ 2 آستے سے، تیسرا ہم زور سے پکار کے کرتے ہیں۔ تو ہم نے 3 دانوں کی ایک سیٹ بنا دیا۔ اب ہم دانے پہ نہیں جاتے اور رات کے اوپر جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دانے پہ جاتے ہیں تو 33واں دانہ وہ جو اونچی آواز ہوتی ہے نا اس پہ ختم ہوتا ہے، اور اس وقت ہمارا سیٹ ایسا ہے کہ آستے سے 2 بولے پھر ہم راگ پورا کریں تو تسبیح تو 33 دانے ہو جاتے ہیں، 33 تو نہیں ہوتے۔ تو یہ راگ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اسی طرح سے بولو نا 80 اسپیڈ سے، تو 33 کے اوپر آ کے ختم ہو جاؤ۔ ہم راگ کو فالو کرتے ہیں، دانوں کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ آخری دانا جو ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ ہم 2 پہلے سلو بولتے ہیں، ایک زور سے اونچا کر کے بولتے ہیں۔ تو اب جو اونچا ہو گیا تو ہم اٹکتے نہیں، ہم آگے چل جاتے ہیں تاکہ ہم راگ سلو کر کے بھی تسبیح بند کریں۔ مذہب میں یہ نہیں چلتا۔ 33 نہیں، 33، 32 بھی نہیں، 34 بھی نہیں۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے ایک بھائی کی تسبیح خراب ہوگی، اس میں بانگا نہیں ہوگا شاید، اور میں نے حساب کیا تو 45 دانے ہوئے۔ جب اٹھنا پورا ہوا میں نے بھائی کو بولا، میں نے کہا بھائی، میری بہن، میری بیٹی، کیا کرتے ہو؟ مجھے تسبیح دکھاؤ۔ اور سچ مچ میں نے تسبیح دیکھی تو ٹوٹی پھوٹی تسبیح۔ اپنی تسبیحاں گھر جا کے اس کو ٹیسٹ کرو۔ 33 دانے، پھر اس میں 1 منکا،
پھر 33 دانے، پھر 1 من کا، اور پھر 33 دانے، اور وہ بانگا ہوتا ہے لمبا جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ان تسبیحوں کے اندر سگنیفیکینس ہے۔ یہ 33 99 بنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے 99 قرآن شریف کے اندر جو نام ہے، جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ نے اس کو اسماء الحسنہ کہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ونڈرفل یہ 99 نیمز ہیں۔ ایک اس کا ذاتی پرسنل نام ہے جو ایٹریبیوٹ نہیں ہے۔ 99 نیمز ہیں، وہ ایٹریبیوٹ ہے، وہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ باقی ایک اس کا پرسنل نام ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ اس کی ذات کا نام ہے۔ 100 ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ محمد کا ہے نام، کیونکہ ہم جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جنرل کلمہ ہے سارے اسلام کا۔ ہم اسماعیلیوں کا جو طریقتی کلمہ ہے اس کے اندر ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، وہ اشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ لیکن جنرل اسلام کے کلمے میں اگر محمد نہیں تو کلمہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے یہ تسبیح کے اندر 1 دانہ محمد کا ہے، 1 دانہ خدا کی خود پرسنل نام کا ہے، اور 99 جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یہ ہماری اسماعیلی تسبیح ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس 33 دانے کی تسبیح ہے، یعنی اس کے 3 بھاگ میں 11 ہوتے ہیں، اور بیچ میں جو 2 بانگے ہوتے ہیں اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے۔ وہ تسبیح ہماری نہیں ہے۔ ہماری تسبیح 101 دانے کی ہے۔ بعض تسبیحاں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ایسا فرمایا ہے، تو وہ جو سنگولر تسبیحاں ہیں تو وہ 40 دانے کی ہیں۔ کوئی بھی سنگل تسبیح 40 دانے کی ہے، لیکن جب 1 یا 2 یا 3 تسبیحاں مولا کمبائن کر دیتا ہے تو ان تسبیحوں کے اندر صرف 33 دانے کا حکم ہوتا ہے۔ ہماری بعض مجلسیں ہیں ایسی کہ جس کے اندر حضرت امام نے ہم کو 33 دانے کی تسبیحاں دی ہیں، لکھ کے دیا ہے ہاتھ سے 33 ٹائمز۔ بعض ہماری ایسی تسبیحاں ہیں جیسے کہ پاک بی بی فاطمہ کی تسبیحاں، ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ کی تسبیح۔ تسبیح مینز سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، بی بی فاطمہ کی تسبیحاں۔ اور یہ تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے یہ 33 دانے کی ہیں۔ جب تک کہ ہم اپنی یہ تسبیح جس کے اندر امام نے یا پیر نے ہم کو 33 کی یا 40 کی تعداد نہیں بتائی تو وہ تسبیح ساری کمپلیٹ 101 بیج ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے وہ تو بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ تسبیح ہے وہ ذکر ہے۔ اس لیے اگر مولا کہتا ہے 14 دانے تو دینداروں وہ 15 نہیں ہونے چاہیے، 13 نہیں ہونے چاہیے۔ اگر 33 کہتا ہے تو وہ 33 ہی ہونے چاہیے، 32 بھی نہیں اور 34-35 بھی نہیں۔ اور اگر 40 ہوتے ہیں تو بھی 40۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے سندھ کے اندر اور پھر اس کے بعد مولا نے کچھ کے اندر یہ فرمان کیا تھا کہ جس جماعت میں تم پیدا ہوئے ہو اس جماعت کی شکر گزاری میں 40 دانے پیشہ کے نکالو۔ ہم کو ہر روز 40 دانے جماعت کے لیے پیشہ کے نکالنے چاہیے کہ جماعت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس جماعت میں پیدا ہوا تو مولا کی بھیٹنا ہوئی۔ تو مومنو ہماری اس دعا کے اندر مولانا علی شاہ مبارک نے پھر فرق کیا، پھر شاہ الدین شاہ نے اس کے اندر تھوڑی ایڈیشن کی، پھر مولانا سلطان محمد شاہ نے 2 دفعہ ایڈیشن کی، یعنی ہماری وہ جو پہلی دعا تھی 5 دفعہ بنائی گئی، 5 دفعہ اس کے اندر، یعنی جو اس کا جو ٹیکسٹ تھا 4 دفعہ چینج ہوا۔ امام کا حکم ہے وہ ہماری عبادت ہے۔ آج اگر امام ہم کو ایک بات کہتا ہے کہ تم پانی پیا کرو تو ہم کو پانی پینا حضرت امام کے حکم کے اندر عبادت بن جاتا ہے۔ کل حضرت امام فرماوے کہ تم پانی نہیں پیا کرو تو تم چائے پیا کرو، تو پھر پانی پینا عبادت میں نہیں آئے گا، چائے پینا عبادت میں آئے گا۔ میں نے یہ ایگزامپل اس لیے دی ہے، یہ دلیل کرتا ہوں میں
کہ حضرت امام کا جو حکم ہے، شاہ پیر کا جو حکم ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے کوئی مغروری نہیں ہونی چاہیے کہ میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرو، جتنا بھی حاصل کر سکتے ہو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ 1000 برس کی عمر نکل جائے تو بھی علم پورا نہیں ہوتا۔ چند ایسی باتیں جماعتوں کے اندر بڑھتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج مجھ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جماعت کا دھیان کھینچنا میرا فرض ہے، ہر مشنری کا فرض ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا چاہتا ہوں، آپ مانو نہ مانو وہ آپ کی خوشی۔ ایسے بہت سے حضرت امام کے فرمان ہیں، ہم سن لیتے ہیں لیکن نہیں مانتے، تو آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ہاں، ایک دن پکڑنے والا پکڑے گا، ضرور پکڑے گا۔ آشا جی ست پنتھ ساچا رکھی سر کھوٹا اندے ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جیر بھائی ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جی تس تھی سورج چھپ کر چالے تس تھی سورج چھپ کر چالے آندھلے جنم گمایا ہری انت انت ہری انت جو سامنی شاید سے جو انت مولا جانے جی۔ یہ پنچ سچا ہے، لیکن جو کھوتے ہیں ان کو اس پنتھ میں سے فائدہ نہیں ملتا، وہ کھوٹ میں رہتے ہیں۔ مذہب سچا ہے لیکن ہم مذہب کے اوپر نہیں چلتے، اور بہت دفعہ ہم اپنی مرضی سے یا لوگوں سے سن کے چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے بے درکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ مذہب یہ لو کے حساب سے نہیں، اس لیے دینداروں ہمیں کھوٹ ہوتی ہے۔ کھوٹ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا، دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے نافرمانی کا گناہ کیا۔ میں نے بعض جگہ ایسا دیکھا ہے اور میں نے واضح کیے ہیں، لیکن یا میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں جو یہاں بھی ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کو جماعت خانے میں آ کے ایسا ہوا کہ میں روحانی کی دعا کراؤں، تو وہ جا کے مفتی صاحب کے پاس اپنی من مراد پیسے رقم رکھتا ہے اور روحانی کی دعا مانگتا ہے، تو پھر ہاتھ کرتا ہے جو مولانا حضرت امام کی مہمانی پڑی ہے یا اور چیزیں جو پڑی ہیں پاک کے اوپر۔ مومنوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز حضرت امام کی مہمانی پڑی ہوئی ہے، پیر کی مہمانی پڑی ہوئی ہے، شاہ پیر کی مہمانی کے اوپر آپ روحانی کی دعا کیسے کرا سکتے ہیں؟ اگر کسی ایسا دن کہ کسی آدمی کی طرف سے سور چھاٹا ہو رہا ہے، روحانی مجلس بن رہی ہے، وہ اسپیشلی روحانی دعا لے کے آیا ہے، جسے عام طور پہ ہمارے مذہب کی یہ پرتھا پرنالیکا ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ہم جمعرات کو روحانیت کے لیے دعائیں لے کے آتے ہیں، تو اس دن جو روحانی کی دعا پڑی ہوئی ہے اور وہ دعا کسی آدمی کی لائی ہوئی نہیں، مکھی کامڑیا بھی بعض دفعہ اعلان کر دیتے ہیں کہ روحانی کی دعا جو مکھی کامڑیا کی طرف سے جماعت کے لیے آتی ہے کبھی، تو اس کے اوپر ہم روحانی دعا کرا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر اپنے کٹمب کے کسی روحانی کے لیے دعا کرانی ہے تو گھر سے مہمانی کی پلیٹ لے کے آؤ روحانی دعا کے لیے۔ وہ پلیٹ مولانا حضرت
حضرت امام کی مہمانی کے لیے نہیں جائے گی، پیر کی مہمانی کے لیے نہیں جائے گی، وہ اسپیشلی روحانی دعا کے لیے ہے۔ اور اگر آپ گھر سے لانا بھول گئے تو ایک نادی لے لو، نادی خرید لو، اور وہ پلیٹ لے کے مفتی کمڑیا نکتا مڑیانی کے پاس جا کے آپ روحانی دعا کرا سکتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے روحانی کی دعا لے کے آیا ہوں، اس کے اوپر آپ کس طرح سے دعا کرا سکتے ہو؟ آپ کے گھر سے تو کوئی پلیٹ نہیں لائی، روحانی کی دعا دوسرے آدمی کی لائی ہوئی پلیٹ کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر میں نے اپنی پلیٹ کے اوپر روحانی کی دعا کرا لی ہے تو پھر وہ حضرت امام کی مہمانی بن گئی، آپ اس کے اوپر روحانی کی دعا نہیں کرا سکتے۔ آپ اپنے گھر سے روحانی کی دعا کے لیے لے کے آؤ۔ مفتی کمڑیا صاحب کا بھی بہت بڑا دن ہوتا ہے، جیسے کہ امامت دن آیا، نوروز آیا، کوئی عید آئی، یا حضرت امام کی برتھ ڈے ہے، ایسی کوئی بہت بڑی مجلس ہو گئی تو مفتی کمڑیا صاحب حضرت امام کی طرف سے مہربانی کر کے اعلان کرتے ہیں، اللہ میرے یہ سارا ٹکڑا گھر سے لائے اس کے 50 سینٹ یا من مراد، اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میرے روحانی کی دعا کے لیے بھی 50 سینٹ یا من مراد اس وقت لازم لے لو، کیونکہ مفتی کمڑیا نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کسی اور آدمی کی پلیٹ کے اوپر اپنے کوئی روحانی کی دعا نہیں کر سکتے، اور نہ مولانا حضرت امام اور پیر کی مہمانی کے اوپر روحانی کی دعا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اپنی پلیٹ لے کے آؤ، اور یا پھر روحانی کی دعا نہ کراؤ، روحانی کی ثواب کے لیے حضرت امام کی مہمانی کے 2-5 سینٹ $2-5 آپ کی خوشی پڑے، مہمانی حضرت امام کی، لیکن اس کا ثواب روحانی کو دے دو، دعا مت کراؤ تو چلے۔ لیکن اگر دعا کرانی ہے تو آپ اپنے گھر سے پلیٹ لے کے آؤ، نہیں تو ادھر سے نادی لے لو، دودھ لے لو، فروٹ لے لو، کوئی بھی چیز لے لو۔ عام طور پہ روحانی دعا کے لیے میٹھی دعا ہوتی ہے، یہ ککڑے بکڑے اور یہ گوشت وغیرہ نہیں ہوتا، روحانی کی دعا میٹھی دعا ہوتی ہے۔ اپنے مذہب کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھلا ہم روحانی کے لیے ثواب کے لیے حضرت امام کی مہمانی کھٹیں، جیسا کہ عام طور پہ ہم اول سفرہ ہوتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس رضا لے کے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ میرے یہ سفرہ کھٹا گیا، اس کا ثواب حاضر مجلس کو اور کل روحانیوں کو دیا گیا، وہ بالکل برابر ہے، کیونکہ مہمانی ہے، اس کا ثواب روحانیوں کو ہم دے سکتے ہیں، مگر دعا کرانا اور ہے۔ اب میں آپ کو یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہمانی کھٹی اور اس کا ثواب روحانی کو دیا، اور گھر سے ہم پلیٹ لا کے روحانی کے لیے ہم نے دعا کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہم نے مہمانی کھٹ کے اس کا ثواب روحانی کو دیا، وہ حضرت امام کی مہمانی اس نے کی، روحانی نے حضرت امام کی مہمانی کی، ہم نے اس کا ثواب اس کو جو دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مہمانی کی اور اس کی روح کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ دعا یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری روحانی کبھی کوئی تکلیف میں ہے تو میں ساری جماعت کی طرف میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، عرض میں مفتی صاحب کو کر رہا ہوں، اور مفتی صاحب کو عرض کرنا یعنی جماعت کو عرض کر رہا ہوں کہ اس روحانی کے لیے آپ مولا کے حضور میں دعا مانگو کہ وہ روحانی کی مشکل ہوئے تو دور ہوئے، اور اگر اس کو کوئی پنشمنٹ ہو رہی ہے تو وہ بخشی جاوے۔ دعا میں اور مہمانی میں یہ فرق ہے۔ دعا کرانے میں ہم ساری جماعت کو عرض کرتے ہیں کہ آپ مولا کے حضور میں اس روحانی کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ ہوئے، یا اس کے کچھ گناہ کی وجہ سے سزا ہے، یا وہ رک گیا ہے تو اس کو مولا معاف کرے، یہ ہے روحانی دعا۔ اور اس کے لیے اپنے گھر سے پلیٹ لے کے آؤ یا ادھر سے نادی خرید لو اور اس کے اوپر دعا کراؤ۔ دوسروں کی پلیٹیں لائے ہوئے کے اوپر میں اپنے کسی روحانی کی دعا نہیں کرا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے
مسافر کی مہمانی لے لو، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس طرح سے ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں کہ چاند رات کے دن جب وہ خود چھانٹا لیتے ہیں تو چاند رات کا چھانٹا دن دارو ایک ہی مقصد کا ہے، اور وہ ہے دشمن کی بھول چک۔ چاند رات کا چھانٹا ایک ہی مقصد کا ہے، اس میں دوسری نیت نہیں ہے۔ دشمن کی بھول چک کا چھانٹا چاند رات کو لیا جاتا ہے، اور باقی کے جو ہمارے دھارمک گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے بیت الخیال کی جو ماسک مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے دوسرے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن چاند رات کا چھانٹا صرف ہمارے دشمن کی بھول چکا ہے۔ اس چھانٹے کے اندر بہت سے بھائی بہن ایسا آتے ہیں اپنا چھانٹا لے کے تو پھر وہ کہتے ہیں روحانی کا چھانٹا۔ روحانی کا چھانٹا چاند رات میں کیسے ہو سکتا؟ روحانی گزر گیا، اس نے جو کچھ بھی اس مذہب کے اندر کیا وہ کیا اور چلا گیا، اب وہ ادھر بیٹھے بیٹھے دشمن کو نہیں دیتا، تو دشمن کا چھانٹا آپ روحانی کے لیے کیسے لے سکتے ہو؟ جو آدمی گزر گیا ہے اب اس کی کمانی نہیں ہوتی، مانو کہ وہ روحانی کبھی نئے جنم میں آیا ہے تو پھر وہ اپنے دشمن دے گا۔ ہم روحانی کے لیے دشمن کا چھانٹا نہیں لے سکتے۔ اسی طرح سے اور ایسی منڈلیاں ہیں کہ جن کے اندر حضرت امام مرحوم کو ممبر کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، 5 سال کے اندر کوئی ایسا مرحوم ہے کہ جو گزر گیا اور وہ 5 سال میں نہیں تھا، تو ہم اس کو موت کے بعد بھلے اس کو مرے ہوئے 50 برس ہو گئے ہیں تو ہم حضرت امام کے پاس عرض کر کے اس کو یہ 5 سال کی بخشش کا یہ جو مجلس ہوتی ہے ہم اس کا ممبر بنا سکتے ہیں۔ حضرت امام قبول کرتے ہیں، لائف میں قبول کرتے ہیں، بعض ایسی منڈلیاں جس میں مولا قبول کرتے ہیں تو ہم اس کو اس کا ممبر بنا سکتے ہیں۔ تو ایسی منڈلیوں میں کہ جس منڈلیوں کے اندر حضرت امام مرحوموں کو ممبر کے طور پہ قبول کرتے ہیں، ان مجلسوں کے اندر ہم مرحوم کے روح کے ثواب کے لیے چھانٹا لے سکتے ہیں۔ اگر اس مجلس میں چھانٹا ہے تو میں واپس ریپیٹ کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ مرحوم کے روح کے ثواب کے لیے ہم چھانٹا لے سکتے ہیں، اس کے گناہوں کی کوئی معافی کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے جو بیت الخیال کی ماسک مجلس ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو ممبر ہیں بیت الخیال کے، ہم کو امام نے حکم کیا ہے کہ مہینے میں چاند رات کے بعد جو بیت الخیال کی مجلس ہوتی ہے، عام طور پہ وہ مجلس اتوار کو ہوتی ہے، کیونکہ مولا نے حکم کیا ہے کہ چاند رات کے بعد جو فرسٹ سنڈے آوے اس دن چاند رات کی مجلس بناؤ اور اس کے اندر چھانٹا لو۔ مولا اس فرمان کے اندر فرماتے ہیں کہ اچھے سے اچھا مومن بھی 7 گناہ کر لیتا ہے۔ کر لینے سے میرا مطلب بھول سے اس کے گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہ جمع نہ ہونے تو تم اس مجلس میں چھانٹا لیا کرو۔ تو اس مجلس کے اندر یہ چھانٹا بیت الخیال کی مجلس میں ہمارے گناہوں کی معافی کا چھانٹا ہے۔ مرحوم جو ہو گیا اس کا چھانٹا اس مجلس میں نہیں ہو سکتا، اور ہماری جماعت کے لوگ یہ بیت الخیال کی مجلس کے اندر بھی چھانٹا لیتے ہیں مرحوم کا۔ اس نے جتنی عبادت کی تھی دنیا میں وہ عبادت پوری ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے اوپر عبادت کرنے کا حق ہے ضرور اور وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس زمین پہ اس کی عبادت کا چھانٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ اب گناہ نہیں کرتا۔ مر جانے کے بعد جو لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، عالم ارواح میں گئے، عالم ملکوت میں گئے، پھر وہاں گناہ نہیں ہوتے، اس لیے یہ دونوں مجلسوں کے اندر مرحوم کے چھانٹے نہیں ہوتے۔ دینداروں، ہم ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے اور ہمیں جاننا چاہیے۔ اگر نہیں پتا تو کسی عالم سے، کسی مشنری سے پوچھ لو۔ آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو تو حضرت امام فرمایا ہے تم طریقہ بورڈ کو خط لکھ کے مجھے پوچھ سکتے ہو، حضرت امام سے پوچھ سکتے ہو کہ مولا یہ چیز کا مجھے پتا نہیں لگتا، بہت سے لوگوں کو پوچھا میرا سنتوش نہیں ہوا، تو مولا کو خط لکھو، طریقہ بورڈ کو دے دو، مولا اس کا خلاصہ کرے گا۔ اس طرح ہمارے مذہب کی اور بھی کئی چیزیں ہیں
ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ مجلسوں کے اندر بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں. آج سے 50, 60, 100 برس پہلے جو جھولے بڑے ہوتے تھے نا تو لوگ خوش ہوتے تھے، کیونکہ گھر کے اندر 12 بچے ہیں، 2 ماں باپ ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، 15, 16 ایک فیملی کے اندر آدمی ہوتے تھے، اور ان کو 15, 16 جھولے ملے تو ایک ٹک کا کھانا نکل جاتا تھا. آج وہ بات نہیں ہے. آج کوئی بڑا جڑا لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، مانو کہ کسی مجلس کے اندر ان کو 8 اونس کی چاکلیٹ ملی، اور یہ 65 برس کا بوڑھا کہ 70 برس کی بوڑھی یہ 8 اونس کی چاکلیٹ کب کھائیں گے؟ سب پورے ہوئے، اور 4-5 مجلسیں اوپر نیچے ہو گئی تو بھنڈار ہو جاتا ہے جڑے کا. جڑا کھایا نہیں جاتا، بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. پھر بہت ایسے لوگ ہیں کہ جھولے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، 4-5 جھولے ہو گئے، ایک پلیٹ بنائی اور مولا کی مہمانی سفرے کے اندر لے آئے. دینداروں ایسا کبھی نہیں کرنا. حضرت امام کی طرف سے جو جڑا ملا ہوا ہے وہ واپس جماعت خانے کے اندر مہمانی کے طور پہ کبھی نہیں دینا. آپ حضرت امام کا اپمان کرو گے. مولا آپ کو ایک چیز دیتا ہے اور آپ لے کے پھر مولا کو کہتے ابھی تو واپس رکھ، یہ تو ٹھیک نہیں. جڑا کھاؤ، اور کبھی بھی جوڑے کی پلیٹ بنا کے مہمانی یا سفرے کے اندر لے کے نہیں آنا. جڑے کو 8 دن تک بھی کھانا پڑے تو اس کو پورا کرو. اور میں عرض کرتا ہوں مکھیوں کا مڑیاؤں کو کہ آج کی اس دنیا کے اندر ایسے جڑے دو چھوٹے ہوں. میں بہت دفعہ وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں بھی مشنری بن گیا، مجھے مکھی کا مڑیا تو کوئی نہیں بنائے گا، لیکن میں کبھی مکھی بن جاؤں تو اللہ کھنڈ کی ایک پلیٹ کھلاؤں کہ ایک چٹکی لے کے منہ میں ڈالوں. جڑا جو ہے وہ برکت ہے، وہ کوئی پیٹ بھرنے کی چیز نہیں. اور یہ سموسے اور بھجیے، اور بھجیے بھی کیا پار اصل کے بھجیے ہوتے ہیں جو ریشمی، اور ایسی اور بھی کئی ایسی چیزیں ہم بناتے ہیں گوشت وغیرہ کی. جڑا کھانے کی چیز نہیں، یعنی پیٹ بھرنے کی نہیں. جڑا تو مولا کی طرف سے برکت ملتی ہے. گھگری کا ایک دانہ ملے خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. جڑا چھوٹا ہونا چاہیے، لے کے منہ میں ڈال دو. اور پھر بھی کبھی تھوڑا جڑا آ گیا بڑا ہے. آج کل فروٹ کا سیزن ہے. گئے مہینے رنگپور میں ایک مجلس ہوئی. ابھی مجلس ہوئی تو اللہ اس کا جو آم کا جڑا دیا انہوں نے، 1 کلو کا آم ایک تھا، 1 کلو کا. اتنا بڑا آم ہاتھ میں آوے نہیں اور کھیسے میں بھی جاوے نہیں. کیا فائدہ ہے اتنے بڑی چیزیں دینے کا؟ مذہب کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم مار ڈالتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے کہ جماعت کو ایسا ہوئے، ارے کیسا بڑا بڑا آم تھا. اور پھر کبھی مکھی کمڑیا ایسے کچھ بڑے جھولے نہیں کرتے تو جماعت کے اندر جس گرنٹل آدمی وہ مکھی کمڑیا کنجوس ہے، یہ نیلا نیلا جڑا جنتا نہ، ایسا مت کرو. مولا کے اس گھر کے اندر ہمیں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. ادھر سے مانگنی مت کرو، جو مل گیا آمین کرو. جڑے چھوٹے ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے کہ جلدی کنزیوم کر سکے. بھلے وہ فروٹ بھی ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹی سائز کے ہوئے تاکہ آدمی کے کھیسے میں بھی آ جائے. بہت سے لوگ ایسا جڑا لیتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیتے ہیں. جڑا لے کے تم پاؤں کے پاس رکھتے ہو؟ جڑا لے کے کھیسے میں رکھو. یا چھوٹا جڑا ہے بادام کی طرح کا کھا جاؤ. ایک اور چیز میں نے جماعتوں کے اندر دیکھی، ایسی بہت سی چیزیں بھی بڑھ رہی جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں. کسی کو وارہ ملتا ہے حضرت امام کے فرمان پڑھنے کا تو بہت جگہ مکھی کا مڑیا وہ والنٹیئر کے ہاتھ سے اس کو یہ فرمان بھیج دیتے ہیں، تو وہ فرمان لے کے اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیتا ہے. پھر تسبیح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرمان پاؤں پہ پڑے ہوتے ہیں. ارے امام کے فرمان کو آنکھوں سے لگا کے سر پہ رکھ کے کالی کا جب آتا ہے تو مکھی پڑھاتے ہیں، پہلے اس کو کس کرتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں. اب وہ فرمان کی یہ عزت ہو گئی کہ ہم کھڑے ہیں تو ہمارے پاؤں کے پاس پڑے ہیں. مکھی کامڑیاں کو میری یہ عرض ہے کہ کسی آدمی کو فرمان پڑھانے کے لیے کہتے ہو تو اس آدمی کو جو جنان کا وارہ ہے، فرمان کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں ہے، وہ ادھر سامنے آ کے بیٹھے پہلے سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جب یہ فرمان کا وعدہ ہوتا تو پیچھے سے ایک آدمی اٹھتا ہے، یہاں تک آنے کے لیے اس کو 2.25 منٹ چاہیے، تو کیا فائدہ ساری جماعت کے اندر آ کے؟ وعدہ تو ہے نا اس کا، 10 منٹ پہلے آؤ، وعدے والے لوگ سامنے بیٹھو، اور جب یہ وعدہ آئے تو مفتی کمریا صاحب اس کو یہ فرمان اپنے ہاتھ سے دے دے، وہ اس کو کس کرے، ادھر آ کے پڑھے، واپس جا کے مفتی صاحب کو واپس دے دے، لیکن اس کو وہاں تک ہم یہ فرمان بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ وہ شاید اچھی طرح سے اس کو پڑھ لے لے، کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، انگلش پڑھے ہوئے ہیں، گجراتی پڑھے ہوئے ہیں، اس کو ایسا پہلے سے پکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمانوں کی، ودھانوں کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاٹ کے اوپر پھول پڑے ہیں، ہمارے پاٹ کے مکھی کمریا کے پاٹ، مکھیانی کمریانی کے پاٹ کے اوپر پھول پڑے ہیں، اور 10 قسم کی پلیٹیں پڑی ہیں، اور پیسے کی وہ پلیٹ پڑی ہے، اور حضرت امام کے فرمان، حضرت امام کے فرمان مکھی کمریا کے پاس پاؤں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جاؤ کبھی کسی وقت مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے، کبھی کبھی مسجد میں جا کے دیکھو کہ کس طرح قرآن پاک کی وہ عزت کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی قرآن کو زمین پہ نہیں رکھیں، کبھی قرآن کو زمین پہ نہیں رکھیں گے۔ مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر مستنصر باللہ سیکنڈ گرپیر تاج دین تھے، پھر صدر دین کے فرزند تھے، پھر حسن کبیر دین کے بڑے بھائی تھے۔ مولا نے پہلے پیری چوما پھر حسن کبیر دین کو دیا، اور پھر حسن کبیر دین جب گزر گئے تو امام مستنصر باللہ نے پیری چوما پھر تاج دین کو دیا، پھر تاج دین گزر گئے۔ جمع خانے کے اندر ایک جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے اندر پیر ماں باپ چھڑانے گئے تو ایک دو لکڑیاں سر کے اوپر پڑی، پہلا پگڑی اتر گئی اور سر جب ننگا ہو گیا، بال نہیں تھے، تالیے تھے، کسی لکڑی نے زیادہ زخم دیا۔ تیسرے دن پیر تاج دن گزر گئے۔ جماعت بہت روئی کہ ہمارے ہاتھوں سے پیر کا خون ہو گیا۔ مولا بھی دنیا بھر میں بہت ناراض ہوئے، 6 برس تک کوئی تعلیقہ نہیں بھیجا اور کسی پیر کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا۔ لاہور کا ایک مکھی شامداس تھا، یہ 2-3 آدمی اپنے ساتھ لے کے پاؤں سے ایران گیا۔ جب یہ ایران پہنچا تو امام مستنصر باللہ کی وفات ہو چکی تھی، اور 9 امام بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا امام عبدالسلام تھے، جب حضور میں پہنچا پاؤں میں گر کے بہت رویا کہ مولا ہمارے گناہ بخش دے، کچھ لوگوں نے بھول کی ہے اور پیر کی بے ادبی ہو گئی کہ آپ کو ایزا پہنچی اور پیر ماں باپ گزر گئے، اب تو معاف کر دے۔ بہت روئے۔ مولانا عبدالسلام نے ان کو کہا اچھا میں جماعت کو معاف کرتا ہوں۔ عرض کیا مولا ہم کو پیر دو، کسی پیر کو اپوائنٹ کرو، اور پیر ہمیشہ مولا کی فیملی میں سے ہوتا ہے، پیر کبھی بھی مولا کی فیملی کے باہر نہیں ہوتا، وہ بھی آل رسول ہوتا ہے، یعنی جس طرح مولانا حضرت امام آل رسول ہے، علی نبی کی اولاد میں سے، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح سے جو پیر ہے وہ بھی علی نبی کی اولاد میں سے ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا کل آنا۔ مجھے شام داس دوسرے دن گیا۔ مولانا عبدالسلام نے ایک کتاب نکالی، سلک کے کپڑے کے اندر لپیٹی ہوئی تھی، جس طرح قرآن کو لپیٹتے ہیں۔ یہ کتاب مولا نے دی، فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا پیر ہے۔ آمین۔ مکی شام داس نے آنکھوں کو لگایا، اپنے سر کے اوپر رکھا۔ یہ کتاب کیا تھی؟ مولانا مستنصر باللہ کے فرمان کی کتاب تھی۔ اس فرمان کی کا نام، کتاب کا نام ہے پیر پنڈیا سے جوان مردی ہے کتاب، مگر اس کو پیر کا درجہ ہے، اور فرمان مولانا مستنصر باللہ کے ہیں۔ پیری جوما اس وقت مستنصر باللہ کے پاس تھا، کتاب جو ہے اس کو پیر کا درجہ ضرور دیا ہے، لیکن امام نے اپنے فرمانوں کو پیر کے طور پہ بنایا ہے۔ تو یہ مکی شام داس اپنے سر کے اوپر کتاب رکھ کے باہر نکلے۔
मौला के घर के बाहर आए तो उसके जो दूसरा नौकर था साथ में, उसने इसके सामने बूट रखे तो श्यामदास ने फरमाया मैं बूट नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे सिर के ऊपर पीर बैठे हैं। मोमिनो, कहक नगरी यानी ईरान से लेके लाहौर तक मुखी श्यामदास नंगे पांव आए। बूट इसलिए नहीं पहने कि सिर के ऊपर पीर बैठे हैं, बूट पहनना बेअदबी में आता है। नंगे पांव और नंगे सिर, जब ये रात को सोने के लिए जावे तो ये किताब अपने सीने के ऊपर रखे और सीधा सोवे, पंखा न बदले। और जब नहाने के लिए या हाजत के लिए जावे तो किसी दूसरे आदमी जो साथीदार थे उनको कहे पहले गुस्ल करो, वो गुस्ल करे तो फिर उसके सिर के ऊपर ये किताब की पंजा के जवान मर्दी रखे, फिर खुद जावे हाजत के लिए, गुस्ल के लिए, नहा धो के वापस आवे, फिर इसके हाथ से लेके अपने सिर पे आवे और पांव से मुसाफरी करे। 4 महीने के 4.5 महीने के बाद लाहौर पहुंचे, पीर पंजिया के जवान मर्दी को लेके। इस किताब की कितनी इज्जत की, क्योंकि उसमें फरमान लिखे हुए हैं मौला के। हमको कोई हमारे पोतरे की, कोई दोतरे की, कोई प्यारे की, कोई बेटे की जब माँ को बाप को कोई फोटो मिलती है तो कितना खुश हो जाए, किस करते हैं। अरे अपनी फोटो की इतनी इज्जत करते हो, किस करते हो बच्चे के लिए। इमाम के फरमान, पीरों के विधान, उसको तो सिर पे चढ़ाओ। ये जो हमारे सुफरे थाल वगैरह जो हमारे पाठ को सजा रहे हैं वो फरमान से ज्यादा नहीं है। फरमान की कदर मंजिलत बहुत है। हर मुखी के पाठ के ऊपर थोड़ी जगह होनी चाहिए कि जहां फरमान की किताबें, गिनान की किताबें होनी चाहिए। इतना बड़ा सुफरा पाठ के ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं। मतलब मेरा कहने का यह है कि हमारे मौला के फरमान, पीरों के गिनान की इज्जत होनी चाहिए। पाँव के पास कभी मत रखो। मैं एक और अर्ज करनी चाहता हूँ, मैं अपने दिल खोल डालूंगा आपके पास। बहुत से लोग हैं जब खड़े होते हैं तो हाथ में तस्बीह लेके तो अपने पेट के सामने खड़े रहते हैं। अगर आपके हाथ में तस्बीह नहीं तो पेट पे हाथ बांध के खड़े रहो, कोई खराबी नहीं। मगर जब आपके हाथ में तस्बीह होती है तो आप अपनी उस तस्बीह को फिराते हो तो आपके पेशाब करने की जगह के सामने आप तस्बीह रख रहे हो। आपको ख्याल है कि तस्बीह की ये इज्जत बराबर है। हमारे मजहब की प्रणाली का ये है कि अपने मौला के हुजूर में तस्बीह के लिए खड़े हों तो हमारे 2 हाथ दोनों बगल के नीचे ऐसा बांधने होने चाहिए। ये हमारा इस्माइली तरीका है तस्बीह में खड़े होने का। और ये 2 हाथ बांधना आजिज़ी की निशानी में है। गुलाम ऐसा करते हैं। आप मौलाना हसन अली शाह माँ बाप की वो पहली फोटो, कैमरे को 160 बरस हुए, उससे पहले कैमरा नहीं था, हमारे इमामों की फोटोज नहीं थी, लेकिन हसन अली शाह माँ बाप की एक फोटो निकली हुई है। मौला बैठे हैं ऐसा हाथ करके, मुगली टोपी पहनी हुई है और मुखी गागिस भाई हाजी कमरिया इस्माइल काशमानी मौला के पीछे ऐसा हाथ बांध के खड़े हैं। बहुत मोटे हैं, इसके लिए यहाँ तक हाथ नहीं आए, लेकिन जरा नीचे, मगर सीने के ऊपर हाथ है। उन्होंने ऐसे लंबे हाथ नहीं किए नीचे। और पर्टिकुलरली जब ये तस्बीह हाथ में हो तो दीनदारों, तस्बीह के वक्त अगर आप घर पे हो तो भले आप बिल्कुल हाथ सीधे करके शिया मजहब के उसूल के हिसाब से तस्बीह फिरा सकते हो, लेकिन हमारा तरीका यह है कि हमारे 2 हाथ हमारी दोनों बगलों के नीचे साइड में होने चाहिए और हम तस्बीह साइड में फिराने। जब जमात खाने में आओ जितना बन सके झुक के सजदा करो। मैंने जमातों के अंदर बहुत दफा देखा है, कई लोग सजदा नहीं करते, जानबूझ के शायद नहीं करते, लेकिन उनका ख्याल नहीं होता। बदन इधर है, ख्याल बाहर घूम रहे हैं, इसलिए सजदा कभी गुजर गया उनको पता ही नहीं रहता। दुआ के अंदर ख्याल ही नहीं है। कई लोग सजदा नहीं करते, कई लोग शाजो दीदार नहीं देते, और शाजो दीदार भी देते हैं तो ये उंगलियां एक दूसरे के टच होती हैं। हमारा मजहब ये कहता है कि तुम्हारा अंगूठा राइट हैंड का थंब जो है सामने वाले के राइट हैंड के थंब के नीचे आना चाहिए, पाम से पाम मिलनी चाहिए, कंप्लीट हाथ मिलाओ। ये है शाजो दीदार। उसके अंदर एक सिग्निफिकेंस है, शाजो दीदार में एक सिग्निफिकेंस है। हमारे बदन के अंदर से गर्मी भी निकलती है, हमारा बदन गर्म है तो हमारी जो
باڈی ہے, ہماری اسکن کے اندر گرمی باہر ڈسیپیٹ ہوتی ہے, ہمارا ہاتھ چلتا ہے, بدن کے اندر لہو بھاگتا ہے, اس فرکشن سے گرمی پیدا ہوتی ہے, اور یہ گرمی آہستہ آہستہ ہماری اسکن میں سے باہر نکلتی ہے. ہم کپڑے پہنتے ہیں تو بہت گرمی ہمارے بدن کے پاس رہ جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے نا, اس میں سے ریڈینس نکلتی ہے, کرنٹ نکلتے ہیں, ویوز نکلتی ہیں, جس کو ہم انگلش میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں. یہ تھاٹ ویوز ہوتی ہیں. اس میں الیکٹریسٹی بھی ہے, اس میں میگنیٹزم بھی ہے, اور میگنیٹزم کے اوپر جو الیکٹریسٹی ہے, کیونکہ ہمارے بدن میں 22.6 وولٹ کی الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ 22 میں سے گھٹ جاتا ہے, کیونکہ جوانی کے اندر بیٹریاں بالکل کمپلیٹ چارج ہوئی ہوتی ہیں. بڑھاپے کے اندر تھوڑا ویک ہوتا ہے, لیکن 22.6 وولٹیج ہمارا بدن جنریٹ کرتا ہے. یہ الیکٹریسٹی اور ہمارے بدن کے اندر میگنیٹزم ہے. کیوں کہ جدھر الیکٹریسٹی ہوگی وہاں میگنیٹزم ہوگا. تو ہمارے بدن کی اندر سے تھاٹ ویوز الیکٹریکل ویوز کے ساتھ باہر نکلتی ہیں. اس میں ہمارے خیال ہوتے ہیں. ان خیالوں کو اپنے بدن سے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے 3 ٹرانسمیٹر ہے. ایک ہماری آنکھیں ہیں, اس سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے ہماری محبت, ہمارا غصہ, ہماری ہیٹریڈ. ہماری آنکھوں کی کنڈیشن سے پتہ لگتا ہے. ہماری آنکھوں سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے محبت کا یا ہیٹریڈ کا, یا غصے کا یا پیار کا. دوسری جو جگہ ہے ٹرانسمٹ کرنے کی وہ ہے انسان کی زبان, کہ جو اس ایٹماسفیئر کے اندر ساؤنڈ ویوز پیدا کرتی ہیں, اور وہ ساؤنڈ ویوز دوسرے کے کان اور دماغ تک جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو ٹرانسمٹ کرنے کی ہے وہ ہماری پام ہے. آپ دیکھتے ہو کہ بہت سے انڈیا کے اندر جو بزرگ وغیرہ تھے وہ جب کسی کو دعا دیتے تھے تو ایسا ہاتھ کر کے دیتے تھے, اور اسلام کے اندر جو بزرگ ہیں وہ جب دعا دیتے ہیں تو وہ ہاتھ سر پہ یا کندھے پہ رکھ کے دعا دیتے ہیں. تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بھی ایک ٹرانسمیٹر ہیں. تو 3 چیزیں, ہمارے ہاتھ کی جو پام ہے وہ ٹرانسمیٹر ہے, ہماری جیبھ ہے ٹرانسمیٹر ہے, ہماری آنکھیں ٹرانسمیٹر ہیں, اور جب ہم دعا کے بعد شاد و دیدار لیتے ہیں تو یہ تینوں ٹرانسمیٹر کام کرتے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ہاتھ کے ہتھیلی ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے ہم منہ سے کہتے ہیں شاد و دیدار, یعنی ہم کمپلیٹ فارم کے اندر اس کو شاد و دیدار کی ہم دعا کرتے ہیں. وہ سامنے ہم کو کہتا ہے شاد و دیدار. ہمارے مذہب کی ہر چیز کے اندر سگنیفیکینس ہے, مگر ہمیں معلوم نہیں. ایسا ہی جلدی جلدی ہاتھ لگا دیا, انگلیاں مت ہو گئی, یہ شاد و دیدار نہیں ہے. اور ہمیشہ پہلے مکھی کمڑیا جماعت جب دعا پڑھنی شروع ہوتی تھی نا تو مکھی کمڑیا صاحب بولتے تھے پنجے کے رسو اللہ میرا, پنجے کے رسو اللہ میرا. وہ بزرگوں کی باتوں کے اندر کوئی سگنیفیکینس تھی. یعنی ہم جماعت کو نزدیک بلاتے تھے کہ اتنے ڈسٹینس تک آ جاؤ کہ تم پنجہ دے سکو. صبح کے وقت یا شام کے وقت بہت لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے دیوار مل جائے. ارے 18 برس کا بچہ دیوار کے ساتھ لگا ہے اور 60 برس کا بوڑھا بیچ میں بیٹھا ہے, یعنی اس بوڑھے کی کمر مضبوط ہے, وہ 18 برس کے لڑکے کی کمر ویک ہو گئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیوار بوڑھے آدمیوں کے لیے, بیماروں کے لیے ہے. بیچ میں بیٹھو. اور یہ تخت ہے حضرت امام کا, مکھی کمڑیا کا جو پاٹ ہے, مکھیانی کمڑیا کی جو پاٹ ہے, یہ حضرت امام کا تخت ہے. اس کے نزدیک بیٹھو, جتنا بن سکے پاٹ کے نزدیک آؤ. ہماری عادت بن گئی ہے, بیچ میں جگہ خالی ہے, لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں فٹ بال گراؤنڈ ہو گئی ہے جس میں کوئی نہیں. اب ان کو دعا پڑھنی ہے تو کئی لوگ جو ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, ایک ادھر ہے, کس کو پنجہ دینے؟ تو پنجہ دینے کے جو روحانی فائدہ ہوتا ہے, جو آدمی دعا کے وقت دور بیٹھا ہے کسی کو پنجہ نہیں دے سکتا, تو اس نے تو بڑا نقصان کیا اپنا. ایک اور چیز میں کہنی چاہتا ہوں. کل میں جاتا ہوں, 2-4 باتیں بھلے کہہ دوں آپ کو. آپ کو کبھی غصہ آئے تو مجھے ایک گالی دے دینا, میرا فائدہ ہو جائے گا.
میری بہنوں، میری بیٹیوں، عمر میں بڑا ہوں اس کے لیے کہتا ہوں، مشنری ہوں اس کے لیے بھی آپ میری بیٹیاں ہو، میرے بچے ہو۔ مردوں کے اندر بھی میں آج کالے کپڑے کے اوپر ٹیکا کرنا چاہتا ہوں۔ کالا کپڑا پہننا آج ہماری جماعت میں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ گھر پاٹ پہ بیٹھنے والے کالے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں، تسبیح نکالنے والے کالے کپڑے میں آتے ہیں، دعا پڑھانے والے کالے کپڑے میں آتے ہیں، گنان بولنے والے، فرمان بولنے والے، کالا کپڑا ایک دم زیادہ ہو گیا اور یہ ہمارے مذہب کے اندر خلاف ہے، حضرت امام کی نافرمانی ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ 1946 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی تھی، مولانا سلطان محمد شاہ 5 مہینے انڈیا کے اندر رہے۔ ڈائمنڈ جوبلی مارچ مہینے کی 10 تاریخ کو تھی، لیکن مولا 18 کے 19 اکتوبر کو آ گئے 45 میں۔ اس وقت ایک دن واڑی کے چوگان کے اندر دربار تھا۔ مولانا امام سلطان محمد سے جب گاڑی سے اترے تو واڑی کے جو لیڈیز کور تھی اس کی کیپٹن نے مولا کو سلیوٹ کیا، مولا کو سلیوٹ کیا، مولا کھڑے ہو گئے، اس کے سلیوٹ کا جواب نہیں دیا، میجر ماں کو بلایا، بھاگتی ہوئی آئی، مولا فرمایا کہ اس کیپٹن نے یہ اپنی پچھیڑی کے اوپر، یونیفارم کی پچھیڑی ہے، اس کے اوپر کالی پٹی لگائی ہوئی تھی کور، تو اس نے کہا مولا 3 دن پہلے اس کا دھنی گزر گیا ہے۔ مولا فرمایا دھنی گزر گیا، لیکن دھنی کا دھنی تو جیتا ہے نا، دھنی گزر گیا مگر دھنی کا دھنی جیتا ہے، یعنی امام میرے حضور میں آئی، اس کو بولو ابھی ابھی یہ پٹی نکال ڈالو، کالی کور لگائی تھی، اس نے فوراً پچھڑی اتار کے وہ کور نکال ڈالی۔ مولا کو کالے کپڑے سے بڑی نفرت تھی۔ ایک مہمانی کے اندر کسی نے بڑی قیمتی گھڑیال سوئٹزرلینڈ سے اسپیشلی لے کے آیا تھا، لیکن افسوس اس کا جو پٹا تھا وہ کالا تھا۔ مولا نے منہ پھرا لیا، ہم کو یہ گھڑیال نہیں چاہیے۔ کالا پٹا ہونے کی وجہ سے مولا نے وہ گھڑیال پسند ہی نہیں کی۔ امام کا حکم ہماری عبادت ہے، ہم اتنی سیکریفائس نہیں کر سکتے کہ جماعت خانے کے اندر 1 گھنٹے آنا ہے تو چلو بھائی آپ کو باہر جا کے کالے کپڑے پہنو، پیلے پہنو، آدھے ننگے جاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، میں تو جماعت خانے کی بات کرتا ہوں۔ ایک اور نظر دیکھی بات کہتا ہوں آپ کو، حضرت امام کے ساتھ افریقہ میں گھوم رہے تھے، میں جماعت کا نام نہیں دیتا، ایک جماعت میں گئے، مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ بڑے خوش تھے اس دن، اور عورتوں کو چھانٹا دینے کے لیے مولا نے قبول کیا تھا، تو مولا آئے، عورتوں کے کام تھے اس لیڈیز کے، مرد نہیں تھے، لیکن ہم 3 مشنری مولا کے ساتھ تھے، تو ہم گئے، ہم باری باری چھانٹا دینے کا پیالہ پکڑتے تھے، مولا کا حکم ہوتا تھا، اس پہ عمل ہوتا تھا۔ ایک عورت آئی، 30-35 برس کی ہوگی میرے اندازے سے، مومنوں مولا کے دربار میں کھڑا ہوں، اس عورت نے ایسے کپڑے پہنے تھے کہ جیسے کانچ کے کپڑے ہوئے، سی تھرو ہوئے، ایسا کپڑے پہنے۔ حضرت امام نے چھانٹا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن جب اس کی طرف دیکھا تو مولا نے ہاتھ کھینچ لیا، چھانٹا نہیں دیا۔ مکھی کو بلایا، تب مکھی کو بولتے ہیں اس کو کہو کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں وہ تمہارے شوہر کے لیے اچھے ہیں، امام کے حضور میں یہ کپڑے پہن کے نہیں آؤ، جاؤ گھر کپڑے بدل کے آنا، میں پھر تم کو چھانٹا دوں گا۔ اس عورت کو اتنا بھاری پڑا، پاؤں نہیں اٹھے، مولا نے منہ پھرے رکھا، پھر وہ تو والنٹیئر بھائی اس کو لے گئی، روتی تھی بہت۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت خانے کے اندر ہم جب آئیں
تو ہمیں اس بات کی یاد ہی رہنی چاہیے کہ میں اپنے مولا کے حضور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. مریادہ والے کپڑے پہنو، عزت والے کپڑے پہنو، فیشن جماعت خانے میں نہیں. ایسا میں نے دیکھا ہے، کیا کہوں، باپ کے طور پہ، بزرگ کے طور پہ، مشنری کے طور پہ میں جماعتوں کو پڑھتا رہتا ہوں. کئیوں کو برا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. منی اسکرٹس پہن کے ہماری لڑکیاں جماعت خانے میں آتی ہیں اور ان کو وعدے دیے جاتے ہیں. میں مکھیانی کمڑیانی کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ مکھیانی ماں، کمڑیانی ماں، جب وعدے دیے جائیں مہربانی کر کے آپ دیکھو یا اس کو کہو کہ کل تمہارا وعدہ ہے، کالے کپڑے مت پہننا اور عزت والے کپڑے پہن کے آنا. اور پھر بھی اگر کوئی آ گئی تو اس کو وعدہ مت دینے دو، ریجیکٹ کرو اس کو، تاکہ دوسروں کو اس بات کا پتہ لگے. اور مردوں کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کالے کپڑے پہن کے جو آدمی آوے تو اس کو جماعت خانے کے اندر وعدہ نہیں ملنا چاہیے. مومنوں، ہم کو کالا کپڑا پہن کے جماعت خانے میں آنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے گنان کے اندر بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس سے جو دیو لوگ ہیں یعنی روحانیاں اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں جو کالے کپڑے پہن کے جماعت خانے میں آتے ہیں. جی گڑی نا وستر گرو برہماسن پہری نوا اجائیے تیتی دیولوک اڑگا چھے بھائی اے گڑی گندی نے چاڑیے. پرانے زمانے کے اندر کیمسٹری آج جتنی نہیں تھی. ایک درخت ہے، اس درخت کی چھال کو پانی میں ابالا جائے تو وہ کالا رنگ پیدا کرتی ہے. اس کے اندر ہمارے لوگ وہ زمانے کے اندر اپنے کپڑے ڈبوتے تھے. اس درخت کو گڑی کہتے ہیں. گڑی نہ وستر یعنی کالے بانس میں سے نکلے ہوئے رنگ میں ڈالے ہوئے ان کپڑوں کو پہن کے نہ آؤ. یہ گرو برہما کا آسن ہے. گرو برہما نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. یہ مولا علی نبی کا گھر ہے. اس گھر کے اندر فرشتے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، روحانیاں آتی ہیں. تو اس جگہ اس محفل کے اندر پھر کہتے ہیں کہ کالے رنگ کے کپڑے پہن کے مت آؤ، اس کو دور رکھو. ایک اور عرض کرتا ہوں، جماعت خانے کے اندر بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے لوگ جب گنام کے فرمان ہوتا ہے تبھی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ میرے، ہم اپنا گھر چھوڑ کے کام چھوڑ کے ادھر آئے تو عبادت کے لیے آئے ہیں. آپ کو باتیں کرنی ہے باہر چلے جاؤ، باتیں کر لو، دعا کے ٹائم پہ اندر آ جانا. اور کبھی ٹھہر سکتے ہو تو دعا پوری ہو جائے، دعا نیت خیر ہو جائے، آپ باہر جا کے باتیں کرو. لیکن جماعت خانے کے اندر آؤ، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ. ہاں کبھی کوئی گنان کی کوئی بات آ گئی، اچھا گنان کا پاٹ ہوا تو ہم نے بازو والے کو کہا دیکھو تو صحیح پیر نے کیسا کہا ہے، پھر اپنی تسبیح میں لگ جاؤ. ادھر آؤ، اپنی عبادت کرو، تسبیحاں نکالو، گناہ کی معافی مانگو، مولا سے اپنے دکھوں کی رونا رو، تسبیحاں کرو، مشکل دور کرنے کی دعائیں مانگو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگو، بچوں کے لیے دعائیں مانگو، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگو، ارے ساری جماعت کے لیے دعائیں مانگو. یہ عبادت کی جگہ ہے. آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر 15 سے 20 منٹ تسبیح اور دعاؤں میں نکلتے ہیں. باقی 10-12 منٹ کی بات ہے، ہم 10-12 منٹ بھی اپنا منہ بند نہیں کر سکتے. جماعت خانے کے اندر باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور جماعت خانے کے اندر جبھی بھی آؤ، الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے، عقل مند، سمجھدار، نیک ہو، ہوشیار ہو. پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض آدمی گندے کپڑے پہن کے آتے ہیں، پسینے والے ہوتے ہیں، بازو میں آ کے بیٹھے تو بو آتی ہے. اور خاص طور سے بعض آدمی موزے پہنتے ہیں تو یہ جو موزے ہیں نا ساکس وہ دھوتے نہیں، 8-10 دن تک نہیں دھوتے. اب جو بیٹھے ہوتے ہیں
تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ایسی سڑی ہوئی بات پیدا کرتی ہے، وہ ہوتے ہیں اس کے موزے۔ اس لیے اپنے بدن کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے جو ہیں، انڈر ویئرز ہیں، ہمارے موزے ہیں، ان کو روز دھونا چاہیے۔ اپنے بدن کو کلین رکھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہماری روح کو انہینس کرتی ہیں دینداروں، اور یہ باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ جماعت خانے کے اندر آ کے 10 منٹ پہلے آؤ، سیدھا جب ادھر آ کے اندر آؤ تو صلوات پڑھتے پڑھتے مکھی کمریا کے پاٹ پہ آؤ، آپ اپنی من مراد دعا کراؤ، مکھی کے ہاتھ کو اپنے ماتھے پہ لگاؤ۔ یہ امام کا ہاتھ ہے، کمریا کا ہاتھ ہے، وہ پیر کا ہاتھ ہے۔ مکھیانی کمریانی بھی اسی طرح سے ہے۔ بہت عزت اور بہت خیال کے ساتھ مکھی کمریا کا مان کرو۔ جب بھی مکھی کمریا اپنی گادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، کبھی کرٹیسائز نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی اتھارٹی میں ہے، اور جماعت کے اندر جماعت کے گت کے معاملے میں مکھی کمریا کا حکم اپنے سر پہ اٹھاؤ۔ اگر کچھ کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مکھی کمریا نے ٹھیک نہیں کیا تو باہر جا کے یا اس کے گھر جا کے یا اس کی دکان پہ جا کے کہو، مگر گادی کے اوپر گت کے اندر مکھی کمریا کا کبھی سامنا نہیں کرنا، بھلے وہ بھول بھی کرتے ہوں، انسان ہے، لیکن مکھی کا حکم ماننا۔ اگر مکھی نے جماعت خانے کے اندر سے 10-20 فوٹو کم کر کے 2 لگا دی ہے تو دینداروں مکھی جانے مولا جانے، اس میں گڑبڑ نہیں کرو، کچھ کارن ہوگا۔ مکھی جو ہے وہ امام کی گادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمریا پیر کی گادی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے جماعت خانے میں کچھ فرق کر دیا تو ہم ان کو سجیشن دے سکتے ہیں، لیکن جماعت خانے کے باہر مکھی کمریا کا کبھی سامنا نہیں کرتا۔ فوٹو کی بات میں نے کر دیا آپ کو، میں نے ابھی کہا کہ 160 برس ہوئے کیمرہ ایجاد ہوا، کیمرے کی انوینشن کو 150 برس سے تھوڑا زیادہ ہوا۔ مولانا حسن علی شاہ کے جو پتا تھے آغا شاہ خلیل اللہ، ان کی تو فوٹو ہے ہی نہیں۔ اس زمانے کے اندر ہمارے جماعت خانوں کے اندر اماموں کی فوٹو نہیں ہوتی تھی، تو کیا ہم اس وقت کچے اسماعیلی تھے؟ فوٹو ہماری مذہب کا پرنسپل نہیں ہے۔ مولانا حضرت امام کا فوٹو اگر لگا ہوا جماعت خانے کے اندر تو دینداروں یہ ہمارے مذہب کا پرنسپل نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کا پرنسپل یہ ہے کہ مولانا حضرت امام نور ہے اور ہم اس نور کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں، یا نور مولانا شاہ کریم حضرت امام۔ فزیکل سائز کو یاد نہیں کرتے، نور کو یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے تھے، میں نے خود ایسی واضح کی ہوئی ہے کہ مکھی کے پیچھے ایک بہت بڑی فوٹو لگی، کمریانی اور مکھیانی کے پیچھے بڑی فوٹو لگی، آدمی آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، مکھی کمریا کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں فوٹو کی طرف۔ ارے تم مکھی کمریا کی آنکھوں میں دیکھو جس کے پاس سے دعا کر رہے ہو، مکھی سے دعا کراتے ہو تو مکھی صاحب کی آنکھوں میں آ کے ملا کے توبہ کرو بدو گنہگار گھر بخشے شاپیر بچے۔ لیکن ہمارے پہلے کیا تھے، وہ جو بھی فوٹو لگتی تھی تو پیسے دیتے ہیں مکھی کو، ہاتھ دیتے ہیں مکھی کو، دیکھتے ہیں فوٹو کو۔ یہ تو فوٹو کی عبادت ہوئی، یہ تو مورتی پوجا ہوئی۔ مولا کو یہ چیز پسند نہیں، اس نے سینٹر میں سے فوٹو نکلوا کے سائڈ میں لگا دی، فوٹو تو ہے نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں فوٹو نکال دی، فوٹو نکال دی۔ میں کہتا ہوں فوٹو نکالی نہیں ہے، فوٹو کمتی کی ہے، اور ہمارے پہلے اماموں کے زمانے میں فوٹو تو نہیں تھی۔ میرے گھر میں ہر گھر کے اندر ہر روم میں فوٹو ہے، میری گاڑی میں فوٹو ہے، میرے کھیسے میں بھی فوٹو رہتے ہیں، لیکن میں کبھی ان فوٹو کو چومتا نہیں ہوں، ان فوٹو کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ایک محبت کی بات ہے۔ ہاں فوٹو بہت اچھا کام بھی کرتی ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، برس 10 مہینے کا ہوا، ہمارے مذہب کی ایک پرتھا بولتا ہوں اور بڑا اچھی چیز ہے، اور ایسا کرو بچے کو فوٹو کے سامنے لے جاؤ، یالی باپا، بچے کو سکھاؤ یالی باپا، یالی باپا فرید کو ڈایو کرو، یالی باپا شمسو کو ڈایو کرو۔ بچے کو روز فوٹو دکھاؤ، منہ پہ ہاتھ پھراؤ۔ 6-8 مہینے کے اندر، 2-4 مہینے کے اندر بچے کو عادت پڑ جائے گی کہ یہ یالی باپا ہے۔ اس کو اس عمر کے اندر
اس کے کولے دماغ کے اندر کوپر ڈالو کہ یہ علی باپا ہے. پھر جب بڑا ہوئے تو اس کو کہو یہ علی باپا کی فوٹو ہے, سچا علی باپا آئے گا پھر دیکھنا. اس فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پھول چڑھا کے سجدہ کر کے دعائیں مانگے, اس کی ضرورت نہیں. ہمارا مذہب جو ہے باطنی مذہب ہے, نورانی مذہب ہے. ہم تو حضرت امام کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو دیکھ سکیں. ہمارا پیار مولا کے نور کے ساتھ ہے. البتہ اس نور کے کارن جس بدن کے اندر وہ نور ہے ہم اس بدن کی بہت عزت کرتے ہیں. ہمیں پانی پینا ہے تو پانی کا گلاس کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں پانی ہے. امام زمان کے بدن کی بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں. لیکن فوٹو ہماری عبادت کا آبجیکٹ نہیں ہے. اسی طرح سے بھی کرو ہماری بہت سی باتیں ہیں. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے, میں دوسری دفعہ آؤں گا, میں کچھ باتیں اور بھی آپ کو سناؤں گا. مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے. ایک اور بات یاد آ گئی. کبھی کبھی ناندی کے پاس ہے, میں دیکھتا ہوں, میں ناندی لیتا نہیں ہوں کم, لیکن دیکھتا ضرور ہوں. سفرے کو دیکھنا بھی دل کو خوش کرتا ہے کہ یہ میرے مولا کی مہمانی ہے. کبھی کبھی ہماری جماعت کے اندر کپڑوں کی ناندی ہوتی ہے. ایک دن میں کھڑا تھا اور کپڑے کی ناندی ہوتی تھی. ایک بھائی کا کوٹ تھا, کالر پھٹا ہوا, کف میں سے دھاگے نکلے ہوئے. ارے میں گیا مفتی صاحب کے پاس, میں نے مفتی صاحب کو کہا مغلا مفتی صاحب یہ کوٹ ہے, یہ تو بوٹ صاف کرنے کے لائق ہے, حضرت امام کی مہمانی کے لیے آیا ہے, آپ حکم کرو تو باہر پھینک لے رہے. مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب وہ بیچارہ جس نیت سے لایا ہے. میں بولا ٹھیک ہے, وہ سگریٹ کا پیکٹ لے آوے کیونکہ خود پیتا ہے تو حضرت امام کو بھی پلاوے. مفتی صاحب کہنے لگے چپ ہو گئے. مجھے بولے وہ لڑکی کو بولو اٹھا لے گئے, کوٹ پھینک دیا باہر. میرا کہنے کا مقصد نہیں, میں نے بعد میں موقع ملا تو میں نے وائز کی اس کے اوپر. ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں کہ یوز کیے ہوئے کپڑے جمع کرنے میں لے آتے ہیں. اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے جمع کرنے میں لے کے آئے؟ یہ بات اچھی نہیں ہے. یوز کیے ہوئے کپڑے آپ مولا کو مہمانی میں دیتے ہو دینداروں, یہ بہت بڑی ڈس ریسپیکٹ ہے, یہ انسلٹ ہے. ایسا بہت دفعہ ناندی آتی ہے, یہ پیکٹ ہے نا دودھ کے, اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ ناندی میں آتے ہیں. اب تو ہم ادھر وینکوور کے اندر ناندی کرنے والا تو نہیں, لیکن جو ناندی لینے والے والنٹیئرز ہیں ان کو مفتی صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ جس دن وہ آئی ہے وہ ناندی, یعنی مثال کے طور پہ دودھ کا پیکٹ آیا 12 تاریخ کو, اس کے اوپر 12 تاریخ لکھی ہے, آج تک وہ ویلڈ ہے, مگر مفتی صاحب نے فرمایا اس کو گاربیج میں پھینک دو. کیونکہ جو آدمی لے کے جائے گا, بہت دفعہ لوگوں نے شکایت کی کہ دودھ پھٹا ہوا خراب ہوا ان کو ملتا ہے, یا کھانا بھی ایسا ہوتا ہے اس میں سے باہر آتی ہے. مولا کے گھر میں چیز لاؤ تو بیسٹ چیز لاؤ کہ جو آدمی لے جاوے وہ اچھی طرح سے خوشی سے کھاوے, لیکن مولا بھی اس کو خوشی سے کھاوے. بگڑ جانے والی پیریشیبل چیزیں کہ جو بعد میں ایک دن تک بھی نہیں رہ سکتی. شام کے وقت آدمی بہت دفعہ ناندی لیتے ہیں, رات کو نہیں کھاتے, دوسرے دن کھاتے ہیں. تو ایسی چیز کہ جو دوسرے دن بگڑ جاتی ہے وہ جماعت خانے میں مت لاؤ, اچھی چیزیں لاؤ. اسی طرح سے بہت دفعہ جماعت خانوں میں, ابھی تو ٹھیک ہو گیا لیکن پہلے یہ ہوتا تھا, بہت سے پاؤں آ گئے, بریڈ پڑھتے نہیں ہے کہ اس کے اندر لاڈ بھی ہے, ایسی لاڈ والی چیزیں آتی ہم پھینک دیتے ہیں. بسکٹ ہے, کوکیز ہیں, بریڈ ہے جس کے اندر لاڈ ہوتا ہے, گھر میں دیکھ کے لاؤ. آپ بھی جب بھی خریدو اپنے گھر کے لیے تو دینداروں پڑھ لو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کہ اس کے اندر لاڈ تو نہیں. وہ چیزیں نہ اپنے گھر میں لاؤ نہ جماعت خانے میں لاؤ. تو یہ چیز مجھ کو یاد آ گئی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, دنیا دین کے اندر آپ کی چلتی کرے, حقیقت کی سمجھ دے, فرمان بردار مومن بنا دے, آپ کے دل کو روشن کرے, آپ کو حقیقت کا پتہ لگے. مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے,
دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی ہو گئے، آپ کی آفت بلائیں، مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں دفع کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں، روزی کمانی، تندرستی، عبادت میں برکت دے گئے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو اپنے گھر کی شناخت دے گئے، سکھ دے گئے، شانتی دے گئے، آرام دے گئے، بخششیں دے گئے، برکتیں دے گئے۔ ظاہر بات دیدار نصیب کرے۔